پاکستان ڈائری کے آج کے موضوعات اس طرح ہیں۔ میڈیا پر پابندی نہیں عائد کرنے دیں گی عدالتیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیان۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے بعد پاکستانی پریس پر بڑھتی پابندی کی مذمت۔ عمران خان کے ساتھ خوشامدی لوگ، پی ٹی آئی رکن اسمبلی ارباب عامر ایوب کا الزام۔ پاکستان مسلم لیگ نون ترجمان مریم نواز نے عمران حکومت پر ماسک اسمگل کرنے کا عائد کیا الزام۔ اور مہنگائی کی وجہ ہے عمران حکومت، شاہد خاقان عباسی کا بیان۔ پاکستان میں عمران حکومت پر جہاں حزب اختلاف میڈیا پر پابندی کا الزام عائد کرتی رہی ہیں، وہی اب عدالتوں نے بھی وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کو ہدایت جاری کی ہے کہ سوشل میڈیا کو ضابطے کے تحت لانے کے لیے قواعد جمع کرائیں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے خبردار کیا ہے کہ آئینی عدالتیں حکومت کو میڈیا پر ایسی کوئی پابندی عائد کرنے نہیں دے گی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے میڈیا کے اخلاقیات اور ضوابط کے حوالے سے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ تعمیری تنقید قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کوئی بھی تنقید سے خوفزدہ کیوں ہوگا۔ اخبار لکھتا ہے کہ معروف صحافی حامد میر نے عدالت کو بتایا کہ حکومت نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، تاہم وفاقی وزراء ان ریگولیشنز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور یہ کہ انہوں نے عوام کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ یہ وفاقی کابینہ کے اتفاق کی رائے کے بغیر ہی جاری کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پی ٹی اے اور پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا نے عدالت کو بتایا کہ وزیراعظم عمران خان نے عالمی و قومی سطح پر تنقید کے بعد ان ضوابط پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ ان ضوابط کا سرکاری جریدے میں نوٹیفائی ہونے کے بعد سے اب تک نفاذ نہیں ہوا ہے۔ سوشل میڈیا قواعد کو چیلنج کرنے والے وکیل بیرسٹر جہانگیر جدون نے عدالت کو بتایا کہ جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے بعد پیمرا نے مبینہ طور پر کیبل آپریٹر سے جیو ٹی وی کی نشریات بند کرنے کا کہا ہے، جس کے بعد چینل یا تو بند کر دیا گیا ہے یا پھر اس کا نمبر سب سے آخری کر دیا گیا ہے۔ دوران سماعت حامد میر نے کہا کہ یہ توہین عدالت کا کیس ہے، تو ایک اور نقطہ بھی عدالت کے علم میں لانا چاہتے ہیں۔ اس عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قومی احتساب بیورو نیب نے جنگ اور جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ عدالت نے کہا تھا کہ کوئی نیب کے ساتھ تفتیش میں تعاون کر رہا ہے تو گرفتاری کی ضرورت نہیں۔ اس کے تعلق سے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ وہ الگ معاملہ تھا، اور یہ کہ اس گرفتاری پر اس فیصلے کے مطابق توہین عدالت کا معاملہ نہیں بنے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے تبصرے میں کہا کہ قوانین تو یہاں موجود ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان آزادی اظہار رائے کے حوالے سے 143ویں نمبر پر اپنا مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس معاشرے میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوتی، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس سے ایک انتباہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس سنگین صورتحال کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ جنگ اور جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے بعد پاکستانی پریس پر بڑھتی پابندی کی بین الاقوامی میڈیا نے مذمت کی ہے۔ جیو نیوز میں شائع رپورٹ کے مطابق نیو یارک ٹائمز اور الجزیرہ جیسے میڈیا اداروں نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سے متعلق وزیراعظم عمران خان کی جلد بازی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں جنگ اور جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو قومی احتساب بیورو نیب نے لاہور آفس میں پیشی کے دوران گرفتار کر لیا تھا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ برمنگھم میں مختلف صحافی تنظیمیں اور آزاد میڈیا کے حامی افراد ایڈیٹر ان چیف جنگ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف سراپا احتجاج نظر آئے۔ جیو نیوز کے مطابق برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں بھی پاکستانی قونصل خانے کے باہر آواز بلند کی گئی۔ مانچسٹر میں بھی پاکستانی قونصل خانے کے باہر احتجاج کیا گیا۔ برطانوی پاکستانی برادری نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری اور جیو کی بندش پاکستان میں میڈیا کی آزادی پر حملہ ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور امارات میں بھی پاکستانی کمیونٹی اور صحافیوں نے جیو سے اظہار یکجہتی کیا۔
اخبار کے مطابق امریکہ نے بھی جنگ اور جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی قومی احتساب بیورو کے ہاتھوں گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اخبار رقم تراز ہے کہ امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی سب سے بڑی میڈیا کمپنی کے مالک کی گرفتاری کو تشویش کے ساتھ نوٹ کیا ہے۔ پاکستان میں بھی میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف مختلف مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ کراچی سمیت بدین، خانیوال، بہاولپور، گجرانوالا، راجن پور، ڈیائی خان، نوشہرہ، پارا چنار، باجوڑ اور سوات میں احتجاج کیا گیا۔ سوات پریس کلب نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر جہاں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے تو وہیں کوہاٹ، مہمند، شب قدر اور ہنگو میں بھی صحافیوں نے میر شکیل الرحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ قومی احتساب بیورو نے 34 برس قبل مبینہ طور پر حکومتی عہدیدار سے غیر قانونی طور پر جائیداد خریدنے کے معاملے میں جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو حراست میں لیا ہے، جس کے تمام الزامات جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ ترجمان جنگ گروپ کے مطابق اس جائیداد کے تمام شواہد نیب کو فراہم کر دیے گئے تھے، جن میں ٹیکس کے قانونی تقاضے پورے کرنے کی دستاویز بھی شامل ہیں۔ جنگ گروپ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ میر شکیل الرحمان نے یہ جائیداد غیر سرکاری افراد سے خریدی تھی، اور یہ کہ میر شکیل الرحمان اس معاملے کے سلسلے میں 2 بار خود لاہور کے نیب دفتر میں پیش ہوئے تھے۔ ترجمان جنگ گروپ نے کہا کہ دوسری پیشی پر میر شکیل الرحمان کو جواب دینے کے باوجود گرفتار کر لیا گیا۔ اخبار کے مطابق ترجمان نے سوال کیا کہ نجی جائیداد معاملے میں نیب ایک شخص کو کیسے گرفتار کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میر شکیل الرحمان کو جھوٹے اور من گھڑت معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے اور یہ کہ قانونی طریقے سے اسے بے نقاب کیا جائے گا۔ جنگ گروپ کے ترجمان نے کہا کہ جنگ گروپ کے اخبارات اور چینلز کو بند کیا گیا، رپورٹروں، ایڈیٹروں اور اینکروں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، پابندی عائد کی گئی اور بائیکاٹ کیا گیا، لیکن ہم آج بھی عزم کے ساتھ کھڑے ہیں اور سچ کی تلاش کی ہماری کوشش جاری رہے گی۔ جیو نیوز کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے حوالے سے کہا کہ صحافت کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ سچ عوام تک پہنچایا جائے، اور انہوں نے سچ لکھا تو دباؤ آیا، جب دباؤ کامیاب نہ ہوا تو حکومت کا آخری ہتھ کنڈا یہی ہے کہ جعلی مقدمہ بنا کر پابند سلاسل کر دیا جائے۔ پاکستان میں عمران حکومت کو اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کی نکتہ چینی کا سامنا ہے۔ جیو نیوز میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق پشاور سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ارباب عامر ایوب کی اپنی حکومت اور پارٹی پر سخت تنقید اور سنگین الزامات پر مبنی آڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ اخبار کے مطابق آڈیو گفتگو میں ارباب عامر ایوب کا کہنا ہے کہ میرے بھائی ندیم خان، میں آپ کی باتوں سے 100% متفق ہوں۔ آپ نے جو باتیں کی وہ میرے دل کی باتیں ہیں اور دل خفا ہوتا ہے، اب دل نہیں کرتا کہ مزید سیاست کروں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے نئے پاکستان اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، مگر کام برعکس کیا جا رہا ہے۔ ایک فائل کے پیچھے 20 دفعہ دوڑنا پڑتا ہے، رکن قومی اسمبلی ہوں لیکن ایک فائل کے پیچھے بھاگتا ہوں اور منت سماجت کرتا ہوں۔ اخبار کے مطابق رکن قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ انصاف ہے اور نہ ہی کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے، یہاں ایمانداری نہیں، بدعنوانی بالکل اسی طرح جاری ہے۔ یہاں شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں، جھنڈا بدل گیا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا آ گیا۔ اخبار کے مطابق پی ٹی آئی کے ارباب عامر وزیراعظم کو وزراء کی شکایت کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ ارباب عامر ایوب نے خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ جو ٹیم آئی ہے وہ نالائق ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے ساتھ خوش آمدید رکھے ہوئے ہیں، دل کرتا ہے کہ پریس کانفرنس کروں۔ انہوں نے کہا کہ جو چاپلوسی کرے گا وہی کامیاب ہوگا اور جو نہیں کرے گا وہ نظر انداز ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ دل تو چاہتا ہے کہ پارٹی میں انقلاب لے کر آئے، دل چاہتا ہے کہ عمران خان کو صاف بتا دیں کہ پارٹی میں انصاف نہیں۔ شاہ فرمان جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو عوامی مسائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ دل بھرا ہوا ہے، تنگ آ چکا ہے، پہلے سے بھی بدترین دور ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ارباب عامر ایوب نے بھی آڈیو گفتگو میں اپنی حکومت کو سلیکٹڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سب سلیکٹڈ لوگ ہیں، سلیکٹڈ حکومت ہے جو عوامی کام نہیں کر سکتے۔ کوئی خفا ہوتا ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ پی ٹی آئی میں انقلاب اور جہاد کی ضرورت ہے۔ رکن قومی اسمبلی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلین ٹری سونامی میں خوب بدعنوانی ہوئی، بی آر ٹی میں بھی اربوں روپے کی بدعنوانی ہوئی،
जिन्होंने बदعنवानी की उनको सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे पता है हर फाइल के लिए पैसे लिए जाते हैं। पीटीआई ने इतने यू टर्न लिए कि हमारी गैरत खत्म हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि हक बात करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझ पर केस बनाकर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी जानिब रुकने कौमी असेंबली अरबाब आमिर अयूब ने सोशल मीडिया पर वायरल अपनी इस ऑडियो गुफ्तगू की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि ये मेरी बातें हैं और मैंने ये गुफ्तगू साबिक यूसी नाजिम नदीम के साथ की है। उन्होंने कहा कि पार्टी और हुकूमत में संगीन गलतियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। अरबाब आमिर अयूब का कहना था कि केपी हुकूमत में नाअहली उरूज पर है और मखसूस टोला खराब कारकर्दगी और बदतरीन हालात के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म को सब अच्छा की रिपोर्ट देकर किसी की आवाज ऊपर नहीं पहुंचने देते। मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मरियम औरंगजेब ने करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर मास्क स्मगल करने की तहकीकात का मुतालबा किया है। एक्सप्रेस न्यूज में शायद रिपोर्ट के मुताबिक मरियम औरंगजेब ने पीटीआई हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि कौम की जान खतरे में है और इमरान माफिया करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर हिफाजती मास्क स्मगल कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान साहब सेहत के वजीर हैं, जवाब दें और यह कि तारीख की पहली हुकूमत है जो अवाम की जान से खेल रही है और अवाम का आटा, चीनी, गैस और बिजली चोरी कर रही है। अखबार के मुताबिक तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि 2 करोड़ हिफाजती मास्क बैरून मुल्क स्मगल करने से मुल्क में मास्क की किल्लत पैदा हुई। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत कोरोना से कौम को क्या बचाएगी और यह कि नैब और इमरान खान साजबाज को सिर्फ सियासी मुखालिफिन और मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान माफिया दोनों हाथों से अवाम को लूट रहा है। अखबार के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ 2 करोड़ फेस मास्क बैरून मुल्क स्मगल कराने के इल्जाम में जांच शुरू कर दी है। FIA के मुताबिक डॉक्टर जफर मिर्जा ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर गजनफर अली की मिली भगत से फेस मास्क स्मगल कराए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई पर इमरान हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। शाहिद खाकान अब्बासी ने होशरबा महंगाई की वजह हुकूमत को करार देते हुए कहा कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है। डॉन न्यूज में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि यह हुकूमत गिरी हुई है, इसको गिराने की और जरूरत नहीं है और हम चाहते हैं कि तब्दीली ऐसी हो कि मुल्क में जमहूरियत भी कायम रहे और मुल्क में हुकूमत भी आईन के मुताबिक चल सके। अखबार के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की में जो रुकावटें हैं उसको सारा पाकिस्तान जानता है। ये हुकूमत मुतनाज़ा इंतखाबात के नतीजे में आई, इसकी नाकामी भी सारा पाकिस्तान महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई का जो सैलाब और बेरोजगारी हर घर में है, इसकी सिर्फ एक वजह हुकूमत है। अखबार के मुताबिक इनका मजीद कहना था कि लोग चाहते हैं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मसाइल हल करें, लेकिन अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं और ये कि 1.5 साल हो गया लेकिन अब तक हुकूमत एक भी इल्जाम साबित नहीं कर सकी है। इनका कहना था कि मुल्क में आटा, चीनी का बहरान है और हर कोई परेशान है। इसी दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1.5 साल में मुस्लिम लीग नून के तरक्की के मंसूबों को खत्म कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान के पीछे गैर मुल्की फंडिंग है और वो इसके भाग रहे हैं क्योंकि इसी की वजह से वो मुल्क में मुसल्लत हैं और उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है।